زبیری صاحب, لیٹ می سٹارٹ ود یو. توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال قید اور بھاری جرمانہ, آپ کے مطابق کیا یہ سزا شواہد کی بجائے مفروضوں پر مبنی ہے؟ اور سی آر پی سی سیکشن 423 اور آرٹیکل 10A کے تحت اپیل میں اس کے مؤثر قانونی جواز موجود ہے کیا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں نے شہادتیں تو نہیں دیکھی. آپ نے ابھی فرمایا کہ 20 گواہان کے بیان قلم بند کیے گئے تھے. میں نے جرح بھی نہیں پڑھی ہے، تو میں اس کے بارے میں اس طرح سے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں پورا کیس جو ان کے خلاف توشہ خانہ 1 ہو یا توشہ خانہ 2، دونوں بدنیتی پہ مبنی ہیں. کیونکہ دیکھیے، پوائنٹ از دیٹ کہ توشہ خانہ کے اپنے رولز ہیں. اس کے تحت آپ باقی کی لسٹ اٹھا کے دیکھیے کہ باقی جو ہمارے سربراہان رہے یا اور منسٹرز رہے، انہوں نے جو ان کو چیزیں ملی تحفے میں، وہ انہوں نے توشہ خانہ سے کتنے پیسے میں وہ خریدی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان رولز کی وائلیشن ہوئی ہے، اور ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے. اور لوگوں نے بھی کی ہے، وہ تو ہمارے سامنے ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ ہر سربراہ جو سربراہ ہوتا ہے یا منسٹرز ہوتے ہیں، ان کو تحائف ملتے ہیں، ان کو وہ سرنڈر کرنے ہوتے ہیں حکومت پاکستان کو. لیکن توشہ خانہ رولز کے تحت وہ لے سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، یہ مقصد عمران خان کو سزا دینا تھا. وہ سزا دے دی گئی، جوڈیشری کنٹرول کر لی گئی 26ویں 27ویں ترمیم کے تحت. ایک جج جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان کے کام میں مداخلت کی جاتی، ان کو آپ نے کل دیکھا فارغ کر دیا گیا ایز اے ہائی کورٹ جج ایک کو وارنٹ پٹیشن کے اندر. 209 کا عمل ہی نہیں ہوا کہ تاکہ اس پہ شہادت دیکھی جاتی کہ انہوں نے ان کی ڈگری. اب میں نے آج تک، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ انویلڈ ڈگری کیا ہوتی ہے. یہ سارے آپ پوچھیں گے، نیچرلی سوال اس پہ آئیں گے. لیکن فیک ڈگری تو سنا تھا، فیک ڈگری کے کیسز بھی ہم نے کیے ہیں جب پارلیمان کے لوگوں پہ وہ لاگو ہوتا تھا وہ لا. تو لیکن یہ جو دیکھیں سوالیہ نشان بہت، ہماری جوڈیشری اب آزاد نہیں ہے. اور آپ نے دیکھیے سپریم کورٹ کو بالکل انہوں نے ساری کانسٹیٹیوشنل پاور لے کے سپریم کورٹ کو ایک ماتحت عدالت بنا کے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو اس کو سپیریئر کورٹ بنا دیا. اس کی ججمنٹ سب پہ بائنڈنگ ہوگی، سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، عدلیہ کا جنازہ نکل گیا ہے. تو اب یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا یاسمین راشد اور مختلف دیگر لوگوں کو سزائیں ہوئی، عمر سرفراز چیمہ صاحب یا محمود رشید صاحب، ان سب کو سزائیں ہوں گی. اور ایک آدمی اس میں ایکوٹ ہوگا، وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب. وہ سارے کیسوں میں بری ہو جائیں گے، کیونکہ نیچرلی مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ وہاں تھے نہیں یا نہیں، لیکن ہر کیس میں ان کو کتنے عرصے ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. آپ دیکھیں تو یہ تو آپ اپیل کا نیچرلی ہر انسان کو حق ہوتا ہے، لیکن اپیل بھی وہ کہاں کریں گے. اب آپ دیکھیے جو ان کی پہلے کیس میں جو سزا ہوئی تھی، اس کی اپیل 1 سال سے زیادہ ہو گیا. وہ آج تک لگتی نہیں گئی. بینچ بنتا ہے، بینچ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ٹوٹلی کنٹرول کر لیا گیا تھرو ٹرانسفر ججز سے. تو اب میرے خیال سے عمران خان کو عدالت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ عمران خان یا اور لوگوں کو، بلکہ کسی کو بھی، کہ اب ان کو وہاں سے انصاف ملے گا. اگر آپ حکومت یا اگر کوئی جج ہمت کرے گا حکومت کے خلاف فیصلہ کرنے کا یا ان کے کسی بات کا، اس کی کوئی ڈگری جاری نکل آئے گی، اس پہ کوئی الزام لگ جائیں گے اور وہ فارغ کرا دیا جائے گا. کو آرڈر پٹیشن پہ ایک وکیل صاحب ہیں، وہ آئیں گے، ان کو بھی استعمال کیا جائے گا. وہ داؤد صاحب پھر آ جائیں گے، پٹیشن فائل کر دیں گے، اور وہاں بغیر ان کی سنوائی کے، صفائی کے، شہادت کے ایک جج کو فارغ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے زبیر صاحب، وہ استغاثہ کا موقف ہے کہ تحفے کی اصل قیمت کم ظاہر کی گئی، لیکن عدالت نے اس پر 17 سال کی سزا سنائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے اپنے ڈسکریشنری پاورز کی حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے، یا ہائی کورٹ میں اس عدالت کو دوبارہ غور کرنا چاہیے؟ اس کو آپ کس پہ رائے میں دیکھ رہی ہیں؟ یا جس طرح بھی آپ پہلے فرما رہے ہیں، ایک جو ٹرسٹ لیول ہے لوگوں کا عدالتوں کے اوپر، وہ بالکل زیرو پر ہو جانا چاہیے؟ وے آؤٹ تو کوئی ہونا چاہیے نا. اگر ہم اس ویو پوائنٹ پہ چلے جائیں گے کہ عدالتوں سے فیصلے ہی اب ایسے آنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ، ٹورڈز دا جوڈیشری، وہ تو بالکل زیرو پر چلا جائے گا. نہیں چلا جائے گا، نہیں چلا گیا ہے. دیکھیے پہلے بھی بڑے سوالات تھے ہمیشہ، جب امینڈمنٹس نہیں بھی ہوئی تھی. حکومتی ارکان آپ دیکھیے کہتے تھے ہماری عدلیہ کا 130واں نمبر ہے یا کیا ہے، وہ انٹرنیشنل میں ہماری عدلیہ نیچے ہے. بینچ بنتی ہے، فیصلے پتہ ہوتے ہیں کیا آتے ہیں. اب تو چلے اس پہ الزام لگتا تھا، لیکن کم از کم عدلیہ آزاد تو تھی، مطلب آپ اس کو کہہ سکتے تھے. لیکن اب تو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی فیصلے نہ دے گئے. اب ججز بھی اپنی مرضی کے لگا دیے گئے، کیونکہ دیکھیے وہ جوڈیشل کمیشن سے تو بنے نہیں ججز. وہ تو ثوابدید تھی وزیر اعظم کی، اور اس پہ صدر مملکت نے
سائن کر کے وہ ججز اپوائنٹ کر دیے جو پہلے ججز ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں اس کورٹ کے. لیکن دیکھیے 17 سال کی عمر سے میں تو سمجھتا ہوں ان کو موت کی سزا دے دینی چاہیے تھی. اگر وہ موت کی سزا بھی اس میں دے دیتے تو مجھے حیرانگی نہیں ہوتی. 17 سال ان کو کہیں کہ وہ اتنی تو ایک آدمی جو 73-74 سال کا اس کو آپ نے 17 سال کی سزا دے دی تو بیسکلی اس کو موت کی سزا دے دی نا آپ نے کہ وہ جیل میں اتنے عرصے رہے گا, کیونکہ انصاف تو ان کو ملنا نہیں, عدالتیں ان کی کنٹرول میں رہنی انلیس کوئی سسٹم چینج ہوتا ہے یا اس طرح کوئی آزاد عدلیہ واپس آتی ہے. عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو یا کوئی آدمی ان کے خلاف جو بات کرے گا یا جو ان کو پسند نہیں کیا جائے گا اس کو اب انصاف کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. یہ برا وقت ہے لیکن لوگ جد و جہد کریں گے. دیکھیے برے وقت اور بھی آتے ہیں. مارشل لاء کے زمانے میں عدلیہ کے ساتھ بہت کچھ ہوا, کھلواڑ ہوا, پی سی او لگتا تھا, ججوں کو فارغ کر دیا جاتا تھا, لیکن ان کی سپریم کورٹ کی پاور یا ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن کو ختم نہیں کر دیا گیا. یہاں تو انہوں نے ایک امینڈمنٹ کر دی کہ اپنی مرضی کی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں گے, ہائی کورٹ میں وہی جج سنیں گے اور کوئی ہائی کورٹ کا جج کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز پہ فیصلے یعنی ریٹ پٹیشن جسے کہتے ہیں اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا یا سن نہیں سکتا, سننے کا مجاز ہی نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ اور کیا کنٹرول دیا ہوگا کہ ہم اپنی مرضی کی بینچز بنائیں گے, ہمارے کیسز جو بھی ہوں گے اس میں چلیں گے, آپ کے ہمارا جو کیس آپ کے خلاف ہوگا وہ بھی ہماری مرضی کے ججز سنیں گے اور وہ فیصلہ بھی پھر آپ سمجھ جائیے کس طرح کے آئیں گے. ویری رائٹ.